السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ جو میری آواز سن رہا ہے اللہ تعالی سب کی حفاظت فرمائے، اپنا خصوصی کرم فرمائے، رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی۔ 27ویں شب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کی 27ویں رات صبح ہونے تک عبادت میں گزاری وہ مجھے رمضان المبارک کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ اے میرے ابا جان، وہ ضعیف مرد اور عورتیں کیا کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ تکیے نہیں رکھ سکتے جن کا سہارا لیں اور اس رات کے لمحات میں سے کچھ لمحات بیٹھ کر گزاریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں؟ لیکن یہ بات اپنی امت کے تمام ماہ رمضان کو قیام میں گزارنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب قدر جاگ کر گزاری اور اس میں 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے اور جبریل علیہ السلام اس پر اپنے پر پھیرتے ہیں اور جس پر جبریل علیہ السلام نے اپنے پر پھیرے وہ جنت میں داخل ہوا۔ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو جو کوئی 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ اور اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، پروردگار عالم اس کے والدین کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس نماز کے پڑھنے والے کو نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ جو کوئی رمضان المبارک کی 27ویں شب 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 27 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے تو بفضل باری تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کو مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا ہوگا۔ جو کوئی رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 7 مرتبہ سورۃ الملک پڑھے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا اور اسے نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق فرمائے گا۔ اگر کوئی رمضان المبارک کی 27ویں رات کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر اور 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر نہایت یکسوئی کے ساتھ دعا مانگے تو جو بھی جائز حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی۔ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الہاکم التکاثر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، بفضل باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ جب موت کا وقت ہوگا اس سے موت کی سختی اور شدت آسان ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبر کا عذاب
معاف فرما دے گا۔ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو جو کوئی 7ویں حامیم پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسے گناہ کی معافی عطا ہوگی۔ جو کوئی رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الم نشرح اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اور پھر سلام پھیرنے کے بعد 27 مرتبہ سورۃ القدر پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی تمام برکتیں عطا فرمائے۔ جو میری آواز سن رہا ہے اس پر بھی اپنا خصوصی کرم فرمائے، حاجات کو پورا فرمائے، نیک اور جائز حاجات، اور جو کسی نے دعائیں مانگی 21ویں 23ویں 25ویں رات کو اللہ تعالیٰ سب کی قبولیت حاصل کرے اور قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔